الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے سے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ تو ہماری مجلس کی جگہ ہے، ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے راستے ہی میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا نگاہ کو نیچا کرنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ راستے کے کچھ حقوق اس حدیث شریف میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں پہلا حق ہے غض البصر، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے نگاہ کے غلط استعمال کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں ہم کیسے اس سے بچیں۔ یاد رکھیے شریعت کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے، تو اس کا حل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جو کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے وہ کوشش کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھے، اور صدق دل کے ساتھ نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اب تک جتنے گناہ میں نے کیے جان بوجھ کر یا انجانے میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، اور چاہے وہ روحانی گناہ ہیں یا جسمانی گناہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے۔ جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہو سکے تو 2 رکعت حاجات کی نیت سے بھی پڑھے، اور اس میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے تقوی والی حیات نصیب فرما، مجھے ایسی زندگی دے جو گناہ سے بچ کر ہو اور آپ کو راضی کرنے والی ہو۔ جیسے ہم دنیا کی ضرورت کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے یہ بھی سوال کریں کہ اللہ ہم گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ بھی ہماری ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ علق کی ایک آیت ہے الم یعلم بان اللہ یری، اس کا مراقبہ کریں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اب وہ شخص جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ آنکھ بند کر کے سوچے کہ اللہ تو بالکل دیکھ رہا ہے، جس وقت میں گناہ کر رہا ہوں اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ قادر مطلق ہے، اگر اسی وقت وہ زمین کو حکم دے دے کہ اس نافرمان بندے کو نگل جا تو زمین نگل جائے گی۔ اللہ حکم دے دے کہ اس پر آسمان ٹوٹ جائے تو آسمان گر جائے گا۔ اللہ چاہے تو اس کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کر دے۔ تو پھر اس آیت میں غور کر کے سوچے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اللہ کی رؤیت سے، اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ جب چاہے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ تصور بھی کرے، انشاءاللہ یہ اس کو مفید ثابت ہوگا۔ اور حدیث شریف کی روح سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرے، اس کا مراقبہ بھی کرے۔ موت کا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری روح نکل گئی، اب قینچی سے میرے کپڑوں کو کاٹ کے اتارا جا رہا ہے، مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اور مجھے میرے اختیار کے بغیر گھر والے زبردستی کندھوں پہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ سوچے کہ وہ نگاہیں جن سے میں بدنگاہی کرتا تھا، وہ آنکھیں آج وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں، جس کان سے میں گناہ کے کام سنتا تھا، گانا سنتا تھا، آج وہ کان کچھ سن نہیں سک رہے، جس زبان سے میں گالیاں دیتا، جھوٹ بولتا، غیبت کرتا، آج وہ زبان حرکت کے قابل نہیں۔ یہ تصور کرے۔ پھر سوچے کہ مجھے قبر میں لٹا دیا گیا ہے اور اوپر سلیب رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گارا لگایا جا رہا ہے، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے اور لوگ واپس چلے گئے اور میں اکیلا یہاں موجود ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور پھر سوچے کہ منکر نکیر آ گئے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مراقبہ کرے، یہ اس کو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے میں مفید ثابت ہوگا۔
دوسری بات راستے کے حق میں ایک بات یہ ذکر کی کہ سلام کا جواب دیں. آج اس میں بہت سے لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ جس سے ذرا سی کوئی بات ہو گئی اب اس سے سلام اور کلام بند. اگر وہ شخص سلام کر رہے تو جواب نہیں دے رہے. یاد رکھیے کہ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے. جو شخص کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ایک واجب کا تارک ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اب کہنے کو وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. اس لیے راستے کا یہ حق ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.